الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رحمة مهداة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مولانا عبدالرحیم صاحب نے بہت اچھا بیان فرمایا اور ان سے پہلے نعتیہ کلام خوبصورت انداز میں آپ نے سنا اور آپ کے خود خطیب ماشاءاللہ مولانا علی حسن صاحب اس قدر عمدہ بول رہے تھے کہ میں اب سوچ رہا تھا کہ ان نوجوانوں نے میرے لیے باقی کیا چھوڑا ہے سب کچھ تو ماشاءاللہ بیان کر دیا ہے، بس چونکہ اب بلا لیا ہے اب میں آ گیا ہوں تو میں چونکہ عنوان جو بیان فرمایا حضرت نے وہ ہے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ذکر مصطفیٰ جو ہے اس کے بارے میں باقی اور تو میں کوئی بات نہیں کرتا، صرف ایک چیز میرے ذہن میں آئی ہے کہ مولانا عبدالرحیم صاحب بیان کرتے رہیں، فرشتے بھی بیان کرتے رہیں، خطباء بھی بیان کرتے رہیں، علماء بھی بیان کرتے رہیں، فقہاء بھی بیان کرتے رہیں، محدثین اور مفسرین بھی بیان کرتے رہیں، اللہ کے نبی کا ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے تو آپ کو بڑے جوشیلے اور جوانی والے انداز میں بیان کیا ہے، کیونکہ ہمارے اندر اب وہ کہتے ہیں کہ کہولت شروع ہو گئی ہے اس لیے ہم تو آپ کو نرم نرم سنائیں گے بھائی، جتنا جوشیلا آپ نے سنا اللہ تعالیٰ ان حضرات کے بیانات میں برکت پیدا فرمائے۔ آپ مجھ سے ایک سوال کریں، پوچھیں کہ اللہ کے نبی کا ذکر ختم کیوں نہیں ہو سکتا، یا یوں کہیں کہ بیان کرنے والا اللہ کے نبی کے ذکر کی انتہا تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ اللہ کے پیغمبر کا ذکر، ہمارے نبی کا ذکر، ذکر مصطفیٰ، ذکر محمد، ذکر احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی جتنا بھی بیان کر لے لیکن اس کی آخری حد تک وہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وجہ یہ ہے، آپ ایک عمارت بنائیں نا تو اس کی کوئی نہ کوئی حد ہوگی، یہ 20 منزلہ عمارت ہے، یہ 40 منزلہ عمارت ہے، یہ 60 منزلہ عمارت ہے، یہ اتنے منزلہ عمارت ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ تو آپ اس کو بلند کریں گے، دنیا کا مستری اس کو بلند کرے گا، دنیا کا معمار اس کو بلند کرے گا،
ہاں جی خلیفہ برج بہت اونچا ہے، بلند ہے، دبئی ساحل پر کنارے پر، ہاں جی بڑی اونچی عمارت ہے۔ امریکہ میں بڑی اونچی عمارتیں ہیں، برطانیہ میں بڑی اونچی عمارتیں ہیں، فرانس میں بڑی اونچی عمارتیں ہیں، لیکن ذرا یہ ختم ہو جائے، میں ایک بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ عمارت جتنی بھی بلند ہو، ہر بلندی کی کوئی حد ہوتی ہے، ہر بلندی کی کوئی حد ہے۔ دنیا میں جتنے بھی آئے عمارتیں بنانے والے، بلند بنانے والے، اونچا کرنے والے، ان کی کوئی نہ کوئی حد ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک۔ جس کو اللہ نے بلند کیا ہو اس کی انتہا تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس لیے عمریں ختم ہو جائیں گی، صدیاں ختم ہو جائیں گی، مہینے ختم ہو جائیں گے، لیل و نہار ختم ہو جائیں گے، یہ جہان تو ختم ہو جائے گا، مصطفیٰ کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ، ہم نے آپ کے لیے، آپ کو خوش کرنے کے لیے، آپ کو راضی کرنے کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خوش کرنا تھا، ہمارے نبی کا مقام بلند کرنا تھا، اور اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ آپ ذرا توجہ کریں جی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک عالم جو تھے انہوں نے بڑا اچھا لکھا جی، میری کوئی باتیں ہیں تو تھوڑی سی ہٹ کر، لیکن میں خود بے ربط سا بندہ ہوں، اس لیے بے ربط باتیں آپ میری سن لیں، بے جوڑ باتیں آپ سن لیں۔ میری پہلی بات جو میں نے ذکر کی ہے وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے، اللہ کے نبی کے ذکر کی کوئی انتہا نہیں ہے، حد نہیں ہے۔ دوسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہر نبی بخشا بخشایا ہے۔ بے شک آپ کی توجہ ہے، جو حضرات توجہ کر کے بیٹھے تھوڑا سا ہاتھ بلند کریں، زیادہ نہیں، اس نقطے کو سمجھیں آپ، وہ یہ ہے ہر نبی بخشا بخشایا، لیکن اعلان جو اللہ نے کیا کہ تو بخشا بخشایا ہے، یہ اعلان صرف اللہ نے ہمارے نبی کے لیے کیا ہے، یہ اعلان اللہ نے اور کسی کے لیے بھی نہیں کیا۔ آدم علیہ السلام بخشے بخشائے ہیں، اعلان نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام بخشے بخشائے ہیں لیکن اعلان نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام بخشے بخشائے ہیں لیکن اعلان نہیں کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام بخشے بخشائے ہیں، اعلان نہیں کیا۔ یوسف علیہ السلام بخشے بخشائے ہیں لیکن اعلان نہیں کیا، ہیں معصوم، ہیں وہ بخشے بخشائے، ان کا کوئی گناہ نہیں ہے اور کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ انبیاء بخشے بخشائے ہیں، ان کا جنتی ہونا یقینی ہے اور ایمان لانا واجب ہے، لیکن تو بخشا بخشایا ہے، یہ اعلان اگر اللہ نے کیا ہے تو ہمارے نبی کے لیے کیا۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ یہ اعلان آخر اللہ نے کیوں کیا؟ جی ایک نقطہ سمجھ آ گیا، اس نقطے پر نقطہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے باقی نبیوں کے لیے یہ اعلان کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ ہر نبی بخشایا ہے، اس کی کوئی گناہ نہیں ہے، معصوم ہے، ہر پیغمبر معصوم ہے، ہر پیغمبر معصوم بھی ہے، ہر پیغمبر جو آیا اپنے مشن میں کامیاب بھی ہے۔ ہاں یہ ساری بات میں نے آپ کے سامنے کھول کر رکھ دی ہے، لیکن اعلان کہ تو بخشا بخشایا ہے، تو معصوم ہے، تو بخشا بخشایا ہے، یہ اعلان اللہ نے ہمارے نبی کے لیے کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کل قیامت کے دن جی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اس کام کے لیے آگے بڑھ سکے جس کام کے لیے کوئی نہیں بڑھے گا۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے نبی کی شفاعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہاں جی، تو اللہ نے آپ کے لیے اعلان کیا، آپ بخشے بخشائے ہیں۔ جب لوگ آپ کے پاس آئیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں تو حضور علیہ السلام سفارش کریں گے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب لوگ آئیں گے، ہمارے نبی کے پاس آئیں گے، آپ ایک لمبا سجدہ کریں گے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ ہمارے نبی علیہ السلام بہت لمبا سجدہ کریں گے۔ سجدہ 3 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کا نہیں ہوگا، گھنٹوں کا ہوگا، گھنٹوں کا سجدہ کریں گے ہمارے نبی علیہ السلام۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس سجدے میں جو میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، وہ محامد اور وہ ثنا بھی اللہ اسی وقت مجھے القا کرے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے دل میں ڈالے گا، اور میرے دل میں ڈالے گا، میں ان کلمات سے سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ گھنٹوں لمبا سجدہ، ساری مخلوق کھڑی ہے، میں بھی کھڑا ہوں گا، آپ بھی کھڑے ہوں گے، ادھر ہمارا نبی سجدہ کر رہا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سامنے سجدہ۔ تو گھنٹوں کے سجدے کے بعد، حمد و ثنا کے بعد، اللہ کی تعریف کے بعد، اللہ جب خوش ہوگا، بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، تو اللہ تعالی حکم دیں گے ارفع راسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر اٹھائیے۔ حضور اس وقت گھنٹوں کے سجدے کے بعد سر اٹھائیں گے۔ جب سر اٹھائیں گے تو اللہ کیا فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اشفع تشفع، اے میرا نبی تو سفارش کرتا جا، میں تیری سفارش قبول کرتا جاؤں۔ اشفع تشفع، سل تعطى، جو تو مانگے گا میں وہ دیتا جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا ہمارے نبی پہ آخرت میں راضی ہوگا۔ اللہ راضی آج بھی ہے، اللہ کل بھی راضی تھا، قیامت کے دن بھی اللہ ہمارے نبی پر راضی ہوگا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر کہا، ہاں جی، ایک مکے کی عورت تھی، بعض نے لکھا ہے کہ وہ ابو لہب کی بیوی تھی، ہاں جی، اس نے تانا دیا تھا، کیا 2-3 راتیں آپ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے تھے، ہاں جی، کیونکہ طبیعت تھوڑی سی ناساز، تو کوئی عذر تھا، آپ تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر حضور قرآن پڑھا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب 2-3 راتیں جب آپ نہ اٹھے تو وہ آ کر تانا دینے لگی، تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا، تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الضحیٰ نازل فرمائی، فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، اللہ نے قسمیں کھا کے فرمایا ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ عورت جھوٹ بولتی ہے، اے محمد تیرے رب نے، تیرا رب نہ تجھ سے ناراض ہوا، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا ہے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ تھوڑا سا ایک نکتہ ذہن میں آ گیا ہے، استاد محترم حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جی، ان سے ہم نے مناظرہ پڑھا، حضرت توسیع صاحب سے اور ان حضرات سے، یہاں تنظیم والی مسجد میں تو حضرت آتے تھے، تو حضرت نے یہ ایک جگہ ایک ایسے بندے نے جو اہل بیت کی عزت نہیں کرتے، صحابہ کی عزت نہیں کرتے، ان میں سے ایک بندے نے اعتراض کیا حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، کہنے لگا جی آپ یہ بتائیں کہ جی آپ تو مانتے ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی ام المومنین ہے، اور حضرت عائشہ کو بھی تم مانتے ہو کہ وہ ام المومنین ہے؟ فرمایا ہاں،
ہم تو حضرت خدیجہ کو بھی مانتے ہیں کہ وہ ام المومنین ہے، اور ہم حضرت عائشہ کو بھی مانتے ہیں کہ وہ ام المومنین ہے، اور یہی تو یہ سنی مذہب کی خاصیت ہے، کیا ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ کو بھی مانتے ہیں۔ ہمیں کسی کو گالی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حضور کا جو بھی رشتہ دار ہے اس کو گالی دینا جائز نہیں ہے، حرام ہے جی، کیوں؟ جو حضور سے جڑ گئے ہیں وہ ساری امت سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں، ہاں جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، جنہوں نے مخالفت کی ہے، وہ اس سے مستثنا ہے، باقی سارے رشتہ دار حضور علیہ السلام کے۔ سنی مذہب میں کیا ہے؟ سنی مذہب تمام صحابہ جنتی، تمام اہل بیت جنتی، تمام ازواج مطہرات جنتی، حضور کے نواسے نواسیہ جنتی، حضور کے داماد جنتی، حضور کے سسر جنتی، سارے رشتہ دار جنتی، حضور کی بیٹیاں جنتی، یہ سارے، یہ سنی مذہب کا یہی تو خاصہ ہے۔ اچھا وہ آیا، وہ آ کر علامہ صاحب سے کہنے لگا کہ یہ بتائیں کہ چلو دونوں کو آپ مانتے ہیں، ان میں سے بہتر اور افضل اور اعلیٰ کون ہے؟ تو حضرت نے تھوڑا سا توقف کر کے، ذہین بہت زیادہ تھے، تو فوراً کہنے لگے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ حضرت عائشہ افضل ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن پاک میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ استدلال کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، ان کو کیا پتا تھا؟ تو حضرت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، جو پچھلی بیوی ہے وہ پہلی بیوی سے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ آپ حضرات کو تو شاید سمجھ نہ آیا ہو، لیکن یہاں جو اہل علم ہے ان کو یہ نکتہ بڑا اچھے طریقے سے سمجھ آیا، تو میں اب پڑھ نہ دوں فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ اور آگے بھی پڑھ دیتا ہوں، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ ہمارے نبی سے راضی تھا، راضی ہے، اور کل قیامت کے دن بھی راضی ہوگا۔ ساری امت سے صرف نہیں کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوق بنائی ہے، جتنی مخلوق، ان تمام مخلوقات میں اللہ نے نبیوں کو سب سے اعلیٰ درجہ دیا ہے، لیکن ان نبیوں میں ہمارے حضرت فرماتے تھے، مولانا سرفراز خان صاحب صفدر رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں میں سے ان 4 نبیوں کو اللہ نے باقی نبیوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ نمبر 1 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت نوح علیہ السلام، بلکہ 5 پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان 5 کو اولو العزم پیغمبروں کو، باقی پیغمبروں پر اللہ نے اونچا مقام عطا فرمایا۔ پھر ان 5 میں اللہ نے ہمارے نبی کو اونچا مقام عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دیکھیے یہ حضرت ایک مضمون بیان فرما رہے تھے، تو اس پر مجھے ایک حدیث یاد آئی، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، فرمایا بے شک اللہ نے مجھے چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ یہ انتخاب کس نے کیا ہے جی؟ اللہ نے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں تم عائشہ کو بھی، ابو بکر کی بیٹی کو بھی تم بہت ماں مانتے ہو، بڑا اونچا درجہ دیتے ہو، تو ہم درجہ دیتے ہیں تو ہماری خوش قسمتی ہے نا، ہم جو درجہ دیتے ہیں ماں کو ماں مانتے ہیں تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ میں کیوں نہ ماں مانوں؟ ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسئلہ صحابہ سے حل نہیں ہوتا تو حاضر خدمت ہوتے ہیں، السلام علیک یا اماں کہتے ہیں، اے اماں جان آپ کو میں سلام کرتا ہوں، اور ایک مسئلہ ہمیں حل نہیں ہو رہا، وہ مسئلہ تو بتائیے۔ ادھر سے سوال تھا، ادھر جواب تھا، فوری طور پر جواب،
اتنا علم مستحضر تھا، اتنا گہرا علم تھا، اتنا عمیق علم تھا، اتنا پکا علم تھا کہ اس علم میں شک وقت کی کوئی ادنا سی آمیزش بھی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تو اما عائشہ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں، تو میں یہ عرض کروں صحابہ کو بھی کس نے چنا؟ اللہ نے۔ اور ازواج مطہرات کو ہمارے نبی کی زوجیت کے لیے بھی کس نے چنا؟ اللہ نے چنا۔ اور فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہ ریشمی ایک ٹکڑا تھا، اس کو کھولا اور کھول کر نقش دکھایا اور فرمایا کہ یہ پہچانتے آپ؟ اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ فرمایا ہاں یہ تو میرا دوست ابو بکر ہے، یہ اس کی بیٹی عائشہ ہے۔ فرمایا اچھا آپ نے پہچان لیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سن لے، اللہ کا انتخاب سن لے۔ ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور جنت میں آپ کی بیوی ہے۔ یہ انتخاب کس نے کیا ہے؟ اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ تو مولانا صحیح فرما رہے تھے، اللہ نے چناؤ کیا ہے، اللہ نے چنا ہے۔ ہاں جی، صحابہ کو بھی، ازواج مطہرات کو بھی، بنات نبی کو بھی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد سسر سب بہترین، سب اعلیٰ ہیں۔ اب ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے نبی کے معجزات بے شمار تھے۔ بے شک بے شک۔ حدیبیہ کا مقام ہے، حدیبیہ کے مقام میں پانی کی بڑی قلت ہو گئی، تو آپ علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ کسی کے پاس کوئی تھوڑا سا پانی ہو۔ انہوں نے کہا جی ایک رقوہ ہے، اناء صغیر من جلد، چمڑے کا ایک چھوٹا سا برتن ہے اور اس میں تھوڑا سا پانی ہے، چند بوندے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ لے آؤ میرے پاس۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس کے اندر ڈالا، اور جب ڈالا نا اس کے اندر، تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے ہم نے دیکھا فوارے پھوٹ رہے تھے۔ کیا پھوٹ رہے تھے؟ فوارے، جی ایسے پانی کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے برتن بھر لیے، اونٹوں کو پانی پلایا، جانوروں کو پانی پلایا، وضو کیا، صحابہ نے پانی بہت استعمال کیا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے یہ حدیث بیان کی، تو شاگرد نے پوچھا حضرت آپ تو اس وقت تھے تو صحابہ کی تعداد کتنی تھی؟ تو حضرت نے فرمایا کتنی تھی کیوں پوچھتا ہے تو؟ ہاں جی 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کم نہ ہوتا۔ اس وقت ہم 1450 تھے، 1450 صحابہ نے وضو کیا، برتن بھر لیے، اونٹوں کو پلایا، جانوروں کو پانی پلایا، اور چند بوندوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے پانی کے فوارے پھوٹے اور چشمے بہہ پڑے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کا معجزہ ہے۔ اور یاد رکھیں معجزہ ہمیشہ اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتا ہے۔ میرے ساتھ بولیں معجزہ ہمیشہ، آواز سے بولیں، کسی ولی کی کرامت بھی وہ کس کی قدرت سے ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتی ہے۔ آج ایک زبان سارے حضرات کا ہو کیا کہ یہ سب چیزیں اللہ کی قدرت سے ظاہر ہوتی ہیں۔ کہو وحدہ لا شریک لہ، ذرا اونچی آواز سے کہو وحدہ۔ ہم کلمہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے؟ ہم کلمہ جی کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ میں دو باتیں کر کے میں اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ نمبر 1 زبان پہ آ گیا ہے، اس کی فضیلت سن لیں۔ ابو داؤد شریف جلد اول میں ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں اونٹوں کے چرانے کی باری ہوتی تھی۔ یہ صدقے کے اونٹ، زکوٰۃ کے اونٹ جب جمع ہو جاتے ان کو چرانا بھی تو ہوتا تھا، تو صحابہ کی باری لگا کرتی تھی۔ ایک دن میری باری تھی، میں اونٹ چرا کے اونٹوں کو واپس لے کے آ رہا تھا، مسجد نبوی کے سامنے سے گزرا
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک حدیث ارشاد فرما رہے تھے، جو بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے پھر 2 رکعت پوری توجہ سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ پہلے والے جو گناہ ہیں معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ حدیث میرے کان میں پڑی تو میں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے، یہ بڑی فضیلت ہمیں ہاتھ لگ گئی ہے۔ یہی ہمارے اور صحابہ کے درمیان میں فرق ہے، کیا وہ ایک ایک حدیث سنتے تھے تو عمل کرتے تھے، اور ہم لوگ گھنٹوں کا بیان سننے کے باوجود بھی ہمیں عمل کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہ چیز بہت پیدا ہو گئی ہے۔ خیر میں حدیث مکمل کروں، فرمایا کہ یہ 2 رکعت پڑھے، اچھے طریقے سے وضو کرے، 2 رکعت پڑھے، اللہ صاحب کا گناہ معاف کر دے گا۔ میں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب میں نے یہ کہا نا واہ واہ کیا بات ہے تو آواز آئی، اے عقبہ تو ابھی آیا ہے، تیرے آنے سے پہلے ایک حدیث ہم نے سنی ہے اس میں فضیلت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اے عقبہ تیرے آنے سے تھوڑا سا پہلے ایک حدیث پاک ہم پہلے سن چکے ہیں، وہ اس سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے۔ کہتے ہیں میں نے جو دیکھا کہ مجھے کون بلا رہا ہے، اے عقبہ ہم نے تجھ سے پہلے حدیث سنی، فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، تو مجھے آواز دینے والے کون تھے؟ سیدنا عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے فرمایا کہ ہم نے جو حدیث سنی وہ بھی تجھے سناتے ہیں۔ حدیث پاک یہ سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ وضو کرتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو کے بعد وہ یہ کلمات پڑھ لیتا ہے جو ابھی میں نے دہرائے ہیں۔ کون سے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ اس کا کیا ہے؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آج ذرا یہ بات بتاؤ، کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہے؟ تو اونچی آواز سے، ذرا اونچی آواز سے، عبادت صرف کس کی جائز ہے؟ اللہ کی۔ ہاں کوئی ولی ہے، کوئی نیک ہے، کوئی قبر والا ہے، بزرگ ہے، اس کی محبت تو ہم دل میں رکھیں گے، جی اللہ کا ولی مانیں گے، نیک مانیں گے، لیکن عبادت صرف اور صرف سجدہ کس کو کریں گے؟ ہم اللہ کو کریں گے، کیونکہ روا اسی کو ہے۔ یہ چیز ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ذرا توجہ کریں کلمے پر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے وحدہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کلمات بڑے اچھے لگتے ہیں جب بندہ کہے نا لا شریک لہ، ہاں کیا اس کا کوئی۔ آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ اللہ کو کیوں پسند ہے؟ آپ ذرا دیکھیں، حج عمرے پر آپ جاتے ہیں، تلبیہ پڑھتے ہیں، تلبیہ بار بار پڑھتے ہیں نا آپ، تو وہاں پر آپ کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ہاری میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ہاری نعمت حمد سب کچھ اے اللہ تیرا ہے۔ آخر میں پھر ایک مرتبہ کہتے ہیں لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہاری تو یہ چیز ہے جی، یہ اسلام سے شروع سے ہمارے اندر پیدا کی گئی ہے اور ڈالی گئی ہے، اور یہی دین فطرت ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں ذرا توجہ کے ساتھ، تو آپ علیہ السلام کی کتنی پیاری حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ہمیں کتنا پیارا دین دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا دین ارشاد فرمایا؟ فرمایا جو یہ پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے ہیں، خاص الخاص بندے ہیں۔ جو بندہ اس چیز کی گواہی دے گا، یہ کلمات وضو کے بعد پڑھے گا، فتحت لہ ابواب الجنہ الثمانیہ، فرمایا حدیث پاک میں آیا
وضو کے بعد جو یہ کلمہ پڑھتا رہے یعنی اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں. کتنے دروازے جی؟ 8 دروازے. فَلْيَدْخُلْ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ ہاں کیا جس سے وہ چاہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. یہ ہے. اب یہی بات میں نے کئی جگہ بیان کی. اچھا مجھے جب یہ حدیث پاک پڑھ رہا تھا تو اس وقت میرے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوا. اشکال یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک دروازے سے بھی داخلہ ہو جائے بندے کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہوگا کہ 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں، 8 دروازوں سے پکار آئے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور ایک حدیث میں ہے وَأَنْتَ مِنْهُمْ، وہاں ارجو بھی نہیں ہے. فرمایا کہ ابو بکر ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ پکار آئے گی 8 دروازوں سے، اور وَأَنْتَ مِنْهُمْ، اے ابو بکر تو انہی میں سے ہے، یہ فرمایا. اور ایک حدیث میں ارجو کے الفاظ ہیں، ایک میں وَأَنْتَ مِنْهُمْ تیقن کے ساتھ ہے. تو خیر میں اس بات کو کہ میرے ذہن میں آیا کہ صدیق اکبر کی قربانیاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے لیے بھی 8 دروازے کھلے، اور ایک عام امتی مجھ جیسا بندہ وضو کرے اور کلمہ شہادت پڑھ لے. کلمہ شہادت کا یہ وقت ہوتا ہے، وضو کے بعد پڑھنا ہوتا ہے. لوگ اور جگہ نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ جگہ ہوتی ہے پڑھنے کی اصل. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ، یہ جگہ پڑھنے کی ہے وضو کے بعد، جو سنت عمل ہے. ہم تو سنت عمل سکھانے کے لیے آئے. تو فرمایا کہ مجھ جیسا بندہ اس کے لیے کلمہ شہادت کی برکت سے جو وضو کے بعد پڑھتا ہے 8 دروازے کھل جائیں. صدیق اکبر کی قربانیاں جی ان کے لیے بھی 8 دروازے کھل جائیں. فرق تو نہ رہا. تو میرے ذہن میں بات آئی، میں نے کہا شاید کسی شارع نے، کسی محدث نے اس مسئلے کو حل کیا ہو. ابھی میں ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ ملا کہیں نہیں اب تک، لیکن ذہن میں اللہ نے جواب ڈال دیا. وہ یہ ہے کہ عام امتی جب یہ وضو کے بعد کلمہ پڑھتا رہے گا تو 8 دروازے اس کے لیے کھلیں گے ضرور، لیکن جس میں سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا، ایک میں سے ہی جائے گا. ابو بکر کے لیے بھی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی 8 دروازے کھلیں گے، لیکن ان کے کھلنے میں 8 دروازے ان کے لیے کھلنے میں اور عام امتی کے لیے کھلنے میں زمین آسمان کا فرق ہے. عام امتی جو کلمہ شہادت پڑھتا رہے گا کھل تو جائیں گے، لیکن خاموشی ہوگی، جہاں سے چاہے گزر جائے. ابو بکر کے لیے 8 دروازے بھی کھلیں گے، ہر دروازے سے آواز آئے گی ابو بکر مجھے نواز اور میرے اندر سے داخل ہو جا. ہر دروازہ آرزو کرے گا کہ میرے اندر سے تو داخل ہو جا. تو نبی کا سچا عاشق ہے، تو نبی کا وفادار ہے، تو نبی کا جانثار ہے، تو نبی کا پہلا خلیفہ بلا فصل ہے. اے ابو بکر تو مجھے نواز دے. تو دروازے خواہش کریں گے. کیا ہم خواہش کرتے ہیں کس بات کی؟ کہ ہمارے لیے دروازے 8 کھلے. ان دروازوں کی خواہش ہوگی کہ ابو بکر ہمارے اندر سے گزرے. میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ مضمون بھی تھوڑا تھوڑا سمجھ آ گیا ہوگا. ہاں جی، تو کتنا اعلیٰ درجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالی عنہ کا. اس لیے کہتے ہیں صحابہ کی اقتداء کے بغیر دین سمجھ آتا ہی ہاں نہیں ہے. یہ اول روات دین ہے، یہ پہلے راویان دین ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان جیسا عشق نصیب فرمائے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا، مجھے لمبی حدیث ہے، میں صرف 3 باتیں ان کی ذکر کرتا ہوں. ذکر آ گیا جی. دیکھو مجھے 3 چیزیں دنیا کی پسند ہیں. حبب الیہ من الدنیا ثلاث، مجھے دنیا کی صرف 3 چیزیں پسند ہیں. النظر الی وجہ رسول اللہ، فرمایا پہلی چیز اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہ ہو اور ابو بکر کی نظر ہو.
ابو بکر آپ کو تکتا رہے، ابو بکر آپ کو دیکھتا رہے، ابو بکر آپ کا دیدار کرتا رہے۔ مولانا اسلم شیخو پوری رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے، فرمایا اللہ نے ابو بکر کی اس چاہت کو اس طرح پورا کیا، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کیا کہ صرف تو ہی دیکھے گا اور کوئی نہیں دیکھے گا۔ ہاں جی، وہ کون سا وقت تھا؟ وہ غار کی 3 راتیں، ان راتوں میں سے حضور کے چہرے کو صرف کون دیکھ رہا تھا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ النظر الی وجہ رسول اللہ، اور فرمایا وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رسول اللہ، میرا مال خرچ ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، سارا مال خرچ کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وَأَن تَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رسول اللہ، میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، میری چاہت ہے۔ فرمایا یہ چیز مجھے دنیا میں بڑی پسند ہے۔ ابو بکر تیری چاہت کو میرے رب نے ایسا پورا کیا، عرش معلیٰ سے فیصلہ کر کے بھیج دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دیکھو ہمارے نبی کے لیے جو چیز بھی منتخب کی ہے وہ بڑی اعلیٰ منتخب کی ہے، اور آپ کی یہ امت جی اعمال جیسے کیسے ہو، میرے آپ کے جیسے کیسے ہو، لیکن میرا رب اس امت کو آنی ازل میں کہہ چکا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین یہ امت ہو، سب سے بہترین امت ہو۔ میں ایک مرتبہ البدایہ والنہایہ پڑھ رہا تھا، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر میں یہ تھا کہ ایک ایسی امت آئے گی اناجیلہم فی صدورہم، ان کی مذہبی کتاب ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی، ایسی امت بھی آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہم اجعلہم امتی، اے اللہ ان کو میری امت بنا دے کہ جن کے سینوں میں مذہبی کتاب محفوظ ہو، قرآن پاک محفوظ ہو۔ اللہ نے فرمایا لا بل جعلتہم امت احمد، جی بلکہ میں نے یہ امت اپنے آخری پیغمبر احمد کو عطا فرما دی ہے۔ ہمارے نبی کا نام محمد بھی ہے، ہمارے نبی کا نام احمد بھی ہے۔ یاد رکھیں زمین پر ہمارے نبی کا نام محمد زیادہ مشہور ہے، احمد زیادہ مشہور نہیں ہے، لیکن یہ آسمانوں پر ہمارے نبی کا نام زیادہ جو مشہور ہے وہ احمد مشہور ہے۔ ہاں کیوں؟ اس لیے یہاں لوگ چاہتے ہیں میری تعریف ہو، میری تعریف ہو۔ ہاں یہاں نواب چاہے گا جسے 6 مربع میری تعریف ہو، ہاں ملوں کا مالک کہے گا میری تعریف ہو، ایک عالم کہے گا میری تعریف ہو، ایک قاری کہے گا، نعت خواں کہے گا میری تعریف ہو، ایک حسین و جمیل کہے گا میری تعریف ہو، ایک صاحب فن کہے گا میری تعریف ہو، ڈاکٹر کہے گا میری تعریف ہو، انجینئر کہے گا میری تعریف ہو۔ اللہ نے کہا سب کی تعریفیں کم، میرے محمد کی تعریف زیادہ کی جائے گی۔ ہاں محمد کی تعریف، محمد کہتی کسے ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ اللہ نے ہمارے نبی کو محمود نہیں بنایا، محمد بنایا، باب تفعیل سے مشتق کر کے بنایا ہے، تو فرمایا جس کی بار بار تعریف کی جائے۔ تو آپ دیکھیں ہر ایک تعریف کر رہا ہے، مجھ جیسا بندہ بھی محمد کی تعریف کر رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جی دیکھو ہاں کیا عجیب بات ہے، یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ہماری زبان کو یہ اعزاز بخشا کہ پاک نام محمد کو ہم زبان پہ لا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا وہ میرا مضمون تھوڑا سا ایسے لمبا ہو گیا، یہ تو ایک بات میں نے عشق رسول میں یہ سنانی تھی کہ دیکھو کتنی بڑی فضیلت ہے کلمہ شہادت کی۔ اللہ کرے ہمیں موت بھی کلمہ شہادت پہ آئے، یہ کلمہ پڑھتے ہوئے ہماری موت آ جائے، اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے اللہ کرے ہماری موت آ جائے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام جی لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اور ایک آپ حضرات کو اتنی بات عرض کروں، سن 11 میں اللہ تعالیٰ نے حج کی توفیق عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ پھر بھی عطا فرمائے، سب کو عطا فرمائے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، یہ واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولتا، جہاں یاد آتا ہے میں سنا دیتا ہوں۔
وہاں ایک قاری جعفر صاحب ہیں پاکستانی، لیکن سالہ سال سے وہیں رہ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے سنایا مدینہ منورہ میں کہ مسجد نبوی کا ایک امام تھا، مسجد قباء کا ایک امام تھا، نوجوان صحت مند، ماشاءاللہ جس طرح عربی صحت مند ہوتے ہیں ایسے صحت مند امام تھا، نوجوان تھا۔ اچانک اس کو دل کی تکلیف ہو گئی، اس کو ہسپتال میں لے گئے۔ جب ہسپتال میں لے گئے وہاں ان کا چیک اپ ہوا تو ڈاکٹروں کی ٹیم نے فیصلہ کر دیا کہ جناب آپ کا آپریشن ہوگا، دل کے بال آپ کے بند ہیں تو آپ کا آپریشن ہوگا، اس کے بغیر یہ چارہ کار نہیں ہے۔ تو مولانا میں یہ آخری جملے ہیں میرے، میں ان کو مولانا ختم کر رہا ہوں، یہ بالکل آخری جملے ہیں۔ تو فرمایا کہ آپ کا آپریشن ہوگا، اس کے بغیر آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، حل نہیں ہے۔ اب انہوں نے داخل بھی کر لی، اب چیک اپ بھی ہو گیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب تیاریاں ہو رہی ہیں کہ یہ بندہ بڑا اہم ہے، یہ مسجد قباء کا امام ہے، وہاں اماموں کی بڑی قدر ہوتی ہے، خطیبوں کی بڑی قدر ہوتی ہے وہاں۔ ہاں جی، تو انہوں نے کہا یہ بندہ بڑا اہم ہے تو اس کا آپریشن جو ہے جلد کیا جائے، اچھے طریقے سے کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے جب یہ طے کر لیا، اب ہوا یہ کہ ہتھیار تیار ہو رہے آپریشن کے لیے، ادھر ڈاکٹر حضرات تیار ہو رہے ہیں۔ ان کو جب پتہ چلا، انہوں نے کبھی تکلیف دیکھی نہیں تھی، امام صاحب نے کبھی تکلیف دیکھی نہیں، اور آپریشن ہے اور دل کا ہے، اور دل کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ تو اب یہ کانپنے لگے، وجود پر کب کبھی تاری ہوئی، پتہ نہیں میں بچتا بھی ہوں یا نہیں۔ تو ایک نرسیں جو وہاں پھر رہی تھی، ایک نرس، یہ مدینے کا ہسپتال ہے، ایک نرس نے دیکھا تو یہ مولوی صاحب ہیں، امام صاحب ہیں، ڈر رہے ہیں، تو اس نے تسلی دیتے ہوئے یہ کہا صلی علی الحبیب، کیا پڑھو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھو، صلی علی الحبیب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھو۔ یہ کہا، یہ کیوں کہا؟ یہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنا کوئی علم جھاڑ رہی تھی، بلکہ وہ تسلی دے رہی تھی بیچاری کہ اس کو میں تسلی دوں۔ اب انہوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا، درود شریف، اب وہ ڈر جو ذہن میں تھا وہ نکلنا شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، جب ڈاکٹر یہ آپریشن تھیٹر میں لے جانے لگے تو اس سے پہلے ایک مرتبہ پھر چیک اپ ہوا جی کہ ان کی کیا کیفیت ہے۔ جب ان کو دوبارہ چیک کیا گیا، آنن فانن میرے رب نے اپنی قدرت ظاہر کی کہ درود پاک کی برکت ظاہر ہوئی۔ اب جو مشینیں بتا رہی تھی کیا کہ ان کا آپریشن ہونا ہے یہ، اور بال ان کے بند ہیں اور ان کی جو نسیں ہیں وہ بند ہیں، اور بغیر آپریشن کے کام نہیں چلے گا۔ اب وہی مشینیں یہ اپنی رپورٹ یہ دے رہی ہیں کہ یہ ان کا دل بالکل صحت مند ہے، ان کا جو دل ہے وہ بالکل صحت مند ہے۔ اب یقین کے ساتھ جب درود پڑھا، محبت کے ساتھ جب درود پڑھا تو میرے رب نے اپنی قدرت ظاہر کی اور حضور کی محبت کی برکت ظاہر کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب انہوں نے اپنے بڑے ڈاکٹر کو بلایا، وہ خود ہی پہلے چیک کر کے گیا تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو دل اس کا ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے۔ اس نے پوچھا امام صاحب کیا پڑھا ہے، کیا وظیفہ آپ نے پڑھا ہے، آپ کا دل تو ٹھیک کام کر رہا ہے، یہ اللہ نے آپ کو صحت عطا فرما دی ہے۔ تو کہنے لگا میں نے تو کیا پڑھنا تھا، میں تو ڈر رہا تھا، آپ کی یہ نرس جو ہے چکر لگا رہی تھی، اس نے مجھے ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا صلی علی الحبیب، حضور پر درود پاک پڑھو۔ تو میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا میاں تیرا دل بالکل ٹھیک ہے، آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آج بھی وہی درود پاک ہے اور وہی برکتیں ہیں۔ یہ ابھی ایک عرب نے تازہ ایک اپنا پیارا جملہ بھیجا اور یہ کہا وَإِنَّهُ لَتُقْضَى الْحَوَائِجُ بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کسی کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، کسی کی کوئی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو، کسی کا کوئی مقصد پھنسا ہوا ہو، کوئی کام مشکل ہو،
فرمایا اس کو چاہیے زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام پر درود پڑھا کرے، تو اللہ تعالیٰ درود پاک کی برکت سے اس کی مشکل کو آسان فرما دیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔